ہوتے ہیں، منکرین ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، ناجائز مطالبات کرتے ہیں، اللہ ان کی شکایت کر. بڑا افسوس ہے تم پر، بڑا افسوس ہے. ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں اور تم یہ ناجائز مطالبے کر رہے ہو، غیر معقول قسم کے سوال کر رہے ہو. شکوہ شکایت کرنا. آگے میں نے لکھا نوٹ، وہ نوٹ پہلے پڑھ لیں. شکوہ کی ابتدا کالا یا کالو سے ہوگی اور اس کا جواب یا تو ذکر ہوگا یا جواب ذکر نہیں ہوگا. شکوے کی نشانی یہ ہے اس کے شروع میں ہوگا کالا یا کالو. بعض اوقات تو جواب اللہ ساتھ ذکر کرے گا ان کے سوالوں کا، اور بعض اوقات اللہ ان کے مطالبوں اور سوالوں کا جواب بھی ذکر نہیں کرے گا. ہم تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم تمہیں جواب دیں. اس کی مثال سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 90. 263 صفحہ 263. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ. دیکھیں قالوا آ گیا، یہ شکایت ہو رہی ہے ان کی. انہوں نے سوالات کیے، ناجائز مطالبات کیے، اللہ ان کی شکایت. بڑا افسوس ہے تم پر، شرم نہیں آتی. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ. اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف، انہوں نے کہا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، سچا نبی نہیں مانیں گے. ہمارے 6 مطالبے ہیں. نمبر 1، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے مکے کی سرزمین میں سے يَنبُوعًا، پانی کا ایک چشمہ. ہم تب تجھے رسول مانیں گے ہماری نظروں کے سامنے یہ مکے کی پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگ جائے. چشمہ نکال. نمبر 2، تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا ہو جائے تیرے لیے باغ من نخیل، کھجوروں میں سے، وَعِنَبٍ، انگوروں میں سے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ، پس تو جاری کرتے نہریں، خِلَالَهَا، اس باغ کے درمیان، تفجیراً، جگہ جگہ جاری کرنا. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے تیرا انگور اور کھجوروں کا فوراً باغ تیار ہو جائے. صرف باغ نہ ہو، اس میں نہریں بھی چلنا شروع ہو جائیں، ہم پھر رسول مانیں گے. نمبر 3، وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ، یا گرا دے تو آسمان کو، کَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا، جیسے تو خیال کرتا ہے ہم پر، کہ زبان ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر ٹکڑے کر کے گرا، ہم سچا نبی نہیں مانتے. چوتھا سوال، چوتھا مطالبہ، اوتاضی باللہ، یا لیا تو اللہ کو، والملائکہ، اور فرشتوں کو بھی لیا، قبیلاً، سامنے، ہم آنکھوں سے اللہ کو اور فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ خود آ کر ہمیں کہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم پھر مانیں گے. فرشتے آ کر ہمیں بتائیں تو اللہ کا سچا رسول ہے، پھر ہم مانیں گے. نمبر 5، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے تیرے لیے گھر سونے کا محل تیار ہو جائے، پھر نبی مانیں گے. چھٹا مطالبہ، او ترقا فی السماء، یا چڑھ جائے تو آسمان میں، ہمارے سامنے تو آسمان پر چڑھ جا. صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تیرے چڑھنے کی. وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر کتاب، نقرأ، جس کو ہم خود پڑھ لیں. آسمان پر چڑھ جا ہمارے سامنے، ایک لکھی لکھائی کتاب لے آ. کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ہمیں یقین آئے گا. اب 6 مطالبے ساتھی اب نیچے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں عرض کرتا ہوں، سچا نبی ہم تب مانیں گے. نمبر 1،
مکے کی پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ نکال. نمبر 2 یا انگوروں کھجوروں کا باغ بنا اس میں نہریں چلا. نمبر 3 آسمان کا ٹکڑا گرا. نمبر 4 اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا. نمبر 5 سونے کا تیرا محل بن جائے. نمبر 6 آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لیا, اس میں ہم خود پڑھیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, پھر ہمیں یقین آئے گا. اب میرے طرف دیکھیے گا, میں آپ ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کپڑا ہے, یہ چادر ہے, تو جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا. میں ٹھیک عرض کیتے ہیں نا جی, یا ہاں تو یا نہ. یہ پین ہے, جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا. اب انہوں نے 6 مطالبے کیے, چشمہ نکال, انگوروں کا باغ بنا, یہ وہ, آسمان کا ٹکڑا گرا, فلاں فلاں, سونے کا محل بنا. اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا اور یا نہ میں ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یوں ہو, جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے. عجیب بات ہے نا جی. جواب کیا ہے؟ کل جواب کیا ہے؟ جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے. کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. آؤ جی, جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے. میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جواب ہے سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. ساتھی میری طرف دیکھیں, اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ المشائخ, حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پھر ہمارے جن اساتذہ کرام نے پڑھا, ہم تک یہ بات پہنچی. اب میں بات عرض کرتا ہوں, دل اور ذہن دوستوں نے بیدار رکھنے ہیں. یہ 6 کام آپ کریں, ہم مانیں گے آپ سچے نبی ہیں. جواب یا ہاں میں ہوتا یا نہ میں ہوتا. جواب ہے سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو میں رب کا شریک بن جاتا. سبحان ربی, میرا رب شریکوں سے پاک ہے. میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا, نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں. بشرن یہ حقیقت ہے اور رسولن یہ فضیلت ہے. اب دیکھیں انہوں نے 6 مطالبے کیے, جواب کل سبحان ربی حل. اس کو کہتے ہیں شکوہ, شکایت کرنا. بعض اوقات جواب ہوتا ہے ساتھ, بعض اوقات ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ تمہیں جواب دیں. سورۃ سبا کھولیے, آیت نمبر 7. صفحہ 387 صفحہ 387 صفحہ. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. اب یہ شکوہ آ گیا, اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, مسئلہ توحید ایمان آپس میں کافر کہنے لگے, حل ندلکم, کیا ہم تم کو اطلاع دیں, علی رجل, ایک آدمی کے متعلق, ایک مرد کے متعلق ہم تم کو اطلاع دیں, یونبئ, ایک بندے کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں نا. کون سا بندہ؟ یونبئکم, جو تمہیں عجیب خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم, جب تم مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. مزقتم کل ممزقین, ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم, مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا. وہ کہتا ہے کہ اب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, چور و چور ہو جاؤ گے نا,
انکم لفی خلق جدید، تو اس کے بعد یقیناً تم البتہ بیچ نئی پیدائش کی ہوگے۔ وہ کہتا ہے دوبارہ تم نئے سرے سے زندہ ہوگے۔ بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ اب یہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ کافر آپس میں کہہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ کہتا ہے تم ٹکڑے ٹکڑے ذرا ذرا ہو جاؤ گے، نئے سرے سے زندہ ہوگے۔ آؤ جی، ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ نے ان کی شکایت کی ہے لیکن جواب ذکر نہیں کیا۔ تمہارا سوال اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم جواب دیں۔ شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو۔ اگلا نمبر 7 دیکھیں جی، زجر۔ زجر کہتے ہیں جھڑکنا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ گندے مطالبے، غلط سوال، خاموش، چپ کرو، شرم نہیں آتی؟ تو اب یہ اس کو کہتے ہیں جھڑکنا۔ اللہ ان کو ناجائز مطالبات پر جھڑکتا ہے۔ کیا لکھا میں نے؟ منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات پر جھڑکنا۔ مثلا سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 83، 24واں پارہ کھولیں جی۔ اللہ ان کو جھڑک دیتا ہے۔ 429 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، سورت بالکل مکمل ہو رہی ہے، آخری 3-4 آیتیں۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب لے آئے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف دلائل، صاف صاف دلیلیں لے کر اللہ کے پیغمبر آئے تو فارغ ہو، یہ زجر ہے، وہ آکڑے رہے۔ اللہ کے رسول دلیلیں لے کر آئے اور جو ان کے مخالف تھے وہ آکڑے رہے۔ تم بڑے، اللہ فرمائے شرم نہیں آتی دلائل کے آگے آکڑ کرنا؟ صاف صاف پیغمبر بینات اور دلیلیں لے کر آئے اور پھر آکڑ اور تکبر میں آ جانا، شرم نہیں آتی؟ اس کو زجر کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، شرم کرو، دلائل کے آگے آکڑتے ہو۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب لے آئے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف دلیلیں، فارغ ہو، وہ آکڑے رہے، بما عندهم من العلم، اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس علم میں سے تھا، جو ان کا علم تھا نا۔ ساکو ضرورت کو نہیں دلیلاں دی اپنے کول رکھ، ساکو سارا علم کافی ہے، ہاں بڑی دلیلاں گھن کے آ گئے ہو۔ اللہ کہتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ چھوٹا سا عرض کروں۔ بعض اوقات بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ دیکھیں میری طرف، طالبات ہماری مسورات بھی توجہ کریں۔ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام اللہ کے پیغمبر سے ہو جائے جو پیغمبر کی شان کے موافق نہ ہو نا، تو اللہ پیغمبر کو تنبیہ کرتا ہے۔ میں یہاں زجر کا لفظ نہیں بول رہا، ڈانٹ والا لفظ نہیں بول رہا، جھڑک والا لفظ نہیں بول رہا۔ کوئی ایسی بات اور کوئی ایسا کام جو پیغمبر سے ہو گیا، گناہ نہ، خیال کرنا، گناہ سے تو پیغمبر پاک ہوتا ہے، گناہ کے ارادے سے پیغمبر پاک ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو نبی کی شان کے موافق نہ ہو، شان کے مناسب نہ ہو، ایسا کوئی کام ہو جائے، اللہ اپنے پیغمبر کو تنبیہ کرتا ہے۔ وہاں ہم لفظ زجر والا نہیں بولیں گے، وہاں لفظ ہم تنبیہ والا بولیں گے۔ اب دیکھیں نا، نوٹ میں نے لکھا ہے، بیٹا پہلے نوٹ پڑھ لیں۔ بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کو خلاف اولا، یہ کیا لفظ ہے؟ خلاف اولا۔ خلاف اولا مانا جو کام ان کی شان کے مناسب نہ ہو، خلاف اولا کے ارتکاب پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ اب سورۃ ہود دیکھیں، آیت نمبر 46، 12واں پارہ۔ حضرت 205 صفحہ 205۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور آیت پڑھتا ہوں، ذرا خیال کریں۔
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح رب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، فقال عرض کرنے لگے، عرض کی رب میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ اللہ تیرا وعدہ تھا تیری اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ قال اللہ نے فرمایا، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یقیناً وہ بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ اچھے اعمال والا نہیں ہے۔ اب خیال ساتھی قلم ہاتھ میں رکھیں، مہربانی کریں، یہ جو فلا تسألن ہے نا، فلا تسألن ما، اس کے اوپر لفظ لکھیں تنبیہ، فلا تسألن ما لیس، اس کے اوپر لفظ لکھ لیں تنبیہ، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم۔ میرے پیغمبر غور کرنا مانا کر رہا ہوں، فلا تسألن، پس نہ سوال کیجئے، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے متعلق کہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں کوئی یقینی علم، جس بات کے بارے میں یقینی علم ہی نہیں ہے سوال نہ کیجئے میرے پیغمبر۔ انی اعظکا، یقیناً میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ ہو جائیں گے من الجاہلین، جاہلین میں سے۔ دوبارہ سوال نہ کرنا، آپ جاہلین میں سے ہو جائیں گے۔ اب میں جاہلین کا ترجمہ کیسے کروں؟ دل کانپتا ہے، مقام نبوت ہے، اس کو کہتے ہیں تنبیہ۔ دوبارہ سوال نہ کرنا، آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین، اس کو کہتے ہیں تنبیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی پڑ گئی۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کرنے لگے میرے پروردگار یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں اس چیز کا کہ نہیں میرے لیے اس کے بارے میں کوئی یقینی علم، جس بات کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں سوال کر بیٹھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ نے مجھے جواب دینا ہے ساتھیوں نے، محبت سے آپ کے لیے میں دعا کروں گا، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے، میں ڈھلا جواب نہ سننا چاہتا، تھوڑے پیارے تھے۔ ساری امت کے پیارے جمع کریں، جتنا پیار اللہ کو پیغمبر سے ہوتا ہے پوری کائنات میں کسی امتی سے نہیں ہوتا۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے، بیٹا ڈوب گیا، اللہ سے سفارش کی، بیٹے کو بچا لیا جی۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہے، بھئی آپ کیوں سجدہ کر رہے ہیں وہاں، منت منوتی نظر بادشاہ اللہ دے پیارے نا، انہاں محنتاں کیتی ہوئی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اچھا یہاں تو اللہ نے پیارے نوح علیہ السلام کی بات موڑ دی۔ اب یہ بات سچی ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، آپ نے انصاف کرنا ہے محبت سے۔ دوستوں نے دربار اور مزار پر کھڑے، اللہ ہماری سنتا ان کی، یہ بات سچی ہے یا قرآن سچا ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے نوح علیہ السلام کی بات مان لی جی، بیٹے کی سفارش کی، اللہ اس کو بچا، مان لی، الٹا اللہ نے تنبیہ کی، دوبارہ سوال نہ کرنا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، یہ قصہ بیان کر کے مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا بھی نہیں، اللہ سے کوئی کروانے والا بھی نہیں۔ کوئی کروا سکتا ہوتا تو نوح علیہ السلام بیٹے کو نہ بچوا لیتے،
اللہ نے تنبیہ کی دوبارہ سوال نہ کرنا۔ آؤ جی سورۃ التوبہ آیت نمبر 43 پیچھے آ جائیے، 10واں پارہ۔ 176 صفحہ۔ عفا اللہ عنک لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ عفا اللہ عنک، میں آپ کو پس منظر سنا دوں ایک جملے میں، پھر آیت سمجھ آئے گی۔ یہ تو بڑھے گی، یہ قبلہ ہے۔ اچھا میری طرف دیکھیں نا جی احباب، پہلی دفعہ جب اللہ کریم مجھے سن 98 میں لے گیا نا مدینہ طیبہ، ہم پہنچے تو بڑا شوق تھا بھائی تبوک دیکھیں۔ تو جب ہم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں شہر سے باہر بورڈ لگا ہوا تھا تبوک 699 کلومیٹر۔ اے خدایا 699، خود میں نے بورڈ پڑھا، 700 کلومیٹر۔ تو تبوک کے سفر پر جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو۔ تفصیل تو ہے سورۃ التوبہ میں، اللہ نے توفیق دی تو وہاں میں تفصیل سناؤں گا، اب میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں۔ منافق آ گئے، حضرت میرا گھر کل ہے جی، اگر میں نے چھٹی دے چھوڑواتے میں نال نہ آمہا، میں جہاد پر رہا ہوں تبوک، گھر اکیلا ہے۔ اچھا اور آ گیا، حضرت جی بچے بیمار ہیں، میں چلو ٹھیک ہے تم نہ ہو۔ حضرت وہ مجھے بخار ہے جی تم نہ ہو۔ حضرت جی فلاں مسئلہ ہے جی چلو تم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، اب غور کرنا بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، آپ نے کیوں ان کو چھٹی دی ہے؟ آنا انہوں نے جہاد پر پھر بھی نہیں تھا، میرا جملہ غور سے دوستوں نے سننا ہے، آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ آپ جب تبوک جاتے نا جہاد کے لیے، آنا انہوں نے نہیں تھا، اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے کہ ہمیں خود حضور نے چھٹی دی ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی دوستاں کو؟ ہون تا یاد ہے میں سانو چھٹی جو ملی، بھائی تم مدینے میں کیوں ہو؟ بھائی تم تبوک نہیں گئے، حضور سانو چھٹی نہیں دی ہے جی۔ اچھا اب تو ان کے پاس بہانہ ہے، نہ میرے پیغمبر آپ نے کیوں ان کو چھٹی دی ہے؟ اجازت دینی نہیں تھی کہ تم نہ ہو، آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، پتہ تو چل جاتا نا یہ مخلص ہیں کہ منافق ہیں، اب تو بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اب دیکھیں عفا اللہ عنکا، یہ تنبیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عفا اللہ عنکا، معاف تو اللہ نے آپ کو کر دیا ہے میرے محبوب، معاف تو میں کر چھوڑا ہے، بھلا چھٹی کیوں دیتی ہوئے؟ عفا اللہ عنکا، معاف تو کر دی اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ تو بتاؤ میرے حبیب، لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی ہے آپ نے ان کو؟ اجازت تو نہیں دینی تھی، کیوں؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے سچوں اور جھوٹوں کے فرق کا پتہ چل جاتا۔ اب تو بہانہ ہے جی ہمیں حضرت نے چھٹی دی ہے اس لیے ہم نہیں آتے، تو اس کو کہتے ہیں تنبیہ، معاف اللہ نے کر دیا لیکن اجازت کیوں دی ہے؟ تنبیہ۔ سورۃ التحریم 28واں پارہ، پہلی آیت 507۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، میں بالکل مختصر پس منظر سناتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے بات ذہن میں ہوگی تو پھر آئے سمجھ آئے گی تنبیہ کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام گھر والیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے تو حضرت زینب نے آپ کو شہد کا شربت نہیں پلایا۔ یہ میرے الفاظ قابل غور ہیں،
خیر و عافیت پوچھے سے رواج ہوتا ہے. اب مثلا آپ 10 منٹ کے لیے ہر بیوی کے پاس بیٹھتے تھے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں. تو جب آپ پہنچے تو حضرت زینب نے شہد کا شربت پیش نہیں کیا، کسی نے حضرت زینب کو شہد کی بوتل دی تھی تحفے کے طور پر. ویسے تو شہد کا مزاج گرم ہے، لیکن اس میں پانی ملا دیا جائے تو پھر شہد کا مزاج ٹھنڈا بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی چیزیں پسند تھیں. کدو، یہ ٹھنڈی سبزی آپ بڑی شوق سے کھاتے تھے. تو جب آپ حضرت زینب کے پاس پہنچے اور جب اٹھنے کا وقت ہوا نا، حضرت زینب نے کہا حضرت آپ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، میں آپ کو شہد کا شربت پلاتی ہوں. آپ بیٹھ گئے، انہیں خیر شہد میں پانی ملایا، مکس کیا گیا، آپ نے پیا تو تھوڑی دیر زیادہ ہو گئی. دوسرے دن پھر جب آپ پہنچے تو شربت نہیں بنایا. جب اٹھنے کا وقت ہوا، حضرت آپ تھوڑی دیر بیٹھے تو میں شربت. مقصد یہ تھا حضور کا زیادہ وقت میرے پاس گزرے، کیونکہ ساری بیویاں محب تھیں، حضور محبوب تھے، اور محب کی تمنا ہوتی ہے محبوب کا زیادہ وقت میرے پاس گزرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اکٹھی ہوئیں. بھئی کمال ہے، ہمارا وقت کم ہو گیا، حضرت زینب کا وقت زیادہ ہو گیا، اس کے پاس شہد ہے، کسی نے تحفہ بھیجا ہے، چلو آپس میں مشورہ کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ جب شہد کا شربت پی کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، عائشہ نے کہا حضرت مجھے تو مغافیر کی سمیل محسوس ہو رہی ہے، بو محسوس ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، یہ ایک گوند ہوتا ہے جو درختوں پر لگتا ہے، اس میں ہلکی ہلکی بو آتی ہے. تو بدبو والی چیزیں آپ سے وسلم کو پسند نہیں تھیں، کیونکہ آپ کے پاس جبریل آتا تھا اور جہاں بدبو ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. اس لیے حکم ہے مسجد میں کچا پیاز کھا کر نہ آؤ، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ، تے سگرٹ پی کے بھی نہ آؤ. سنتے بیٹھے ہو، بیڑا رکھ کے نہ آؤ. یہ گل سمجھ نہیں آئی دوستاں کو. میاں علی دی پہچان دا بیڑا ہے نا. میں باہر جاتا ہوں نا تو لوگ پوچھتے ہیں میاں والی کی کون سی؟ بھائی خوشاب کا ڈھوڈا مشہور ہے، سارے ڈیر اسماعیل خان دا حلوہ مشہور ہے، میاں علی دا بیڑا مشہور ہے. یہ بیڑا تعارف ہے. تو خیر آپ سے وسلم نے فرمایا بھائی حضرت عائشہ میں نے تو مغافیر استعمال نہیں کیا، میں نے تو حضرت زینب کے گھر میں شہد استعمال کیا ہے. حضرت ہو سکتا ہے شہد والی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو، گوند پر چوسا ہو اور شہد میں آ کر ملا دیا ہو، چلو خیر ہو سکتا ہے. آپ حضرت حفصہ کے حجرے میں پہنچے، حضرت مجھے تو مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے بی بی زینب کے پاس شہد کا شربت پیا تھا. حضرت ممکن ہے مکھی بیٹھی ہو شہد والی مغافیر پر، چوسا ہو شہد میں آ کر ملایا. آپ نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تو نے کہنا کسی کو نہیں حضرت حفصہ، آئندہ میں حضرت زینب کے گھر میں شہد استعمال نہیں کروں گا، لیکن بتانا کسی کو نہیں. ایسا نہ ہو کہ اچھا اے ہوں بات گل یاد آ گئی، ہوں میں کرنی تو ہے بلا عورتاں ناراض تھی ویسے نا. ہاں وے جی تے تھی ونجن تک عورتاں نو آکھو نا اے گل اگو نہیں کرنی، یہ ضرور کرے سے نا. اچھا وقت اے آکھو چاہنا بھائی اگو نہ ڈسیں، اے وہ دوجھی کو آسے ون تیکو پئی ڈسیں دیاں اگو نہ ڈسیں، او دوجھی کو آسی تینوں پئی ڈسیں دیاں اگو. بندہ جڑے سودا گھن کے بازارو آوے تو الحمدللہ پورے محلے بی بی سی پھری کھلوتی ہوتی ہے، اے ٹردی پھر دی بی بی سی. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ کے ہاں سے اٹھ کر گئے، حضرت حفصہ نے آ کر حضرت عائشہ کو بتایا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا. اب ہمارا وقت کم نہیں ہوگا، پہلے تو ہمارا وقت کم ہو کر بی بی زینب کو زیادہ مل گیا تھا. بس جب حضرت حفصہ نے آ کر حضرت عائشہ کو بتایا، اللہ نے وحی بھیج دی، میرے پیغمبر آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. تفصیل تو سبق میں ہوگی انشاءاللہ، میں نے پس منظر آپ کو سنا دیا، معنی سنیں. یا ایوہ النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لیما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں بند کر رہے ہو اس چیز کو جو حلال کی اللہ نے آپ کے لیے. لیما تحرم ہو، کیوں بند کر رہے ہو، کیوں روک رہے ہو. بھائی یونس غور کتنے مانے تھے؟ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں.
اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ کفر ہے۔ میری طرف دیکھیں ساتھی، اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، میں کہتا ہوں حرام ہے، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ نہ، یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں، سارے ساتھی ہاتھ رکھیں، 20واں پارہ کھولیں، سورۃ القصص۔ بھائی یونس لوگ ترجمہ پڑھ کے بولوی سارے پیچھو ٹورین جی، قرآن مذاق ہے۔ آیت بیٹا کھولنی ہے 12، سورۃ القصص، سورۃ القصص آیت نمبر 12۔ وہر جی 349، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ۔ آیت مل گئی ہے تو پھر میں معنی کروں گا، میری طرف دیکھیں، میں پس منظر سنا دوں آپ کو ایک جملے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکالا گیا، فرعون نے کہا دائیوں کو بلاؤ، جس دائی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیے جاتے دودھ پلا، کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اب غور دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اب یہ معنی ہے حرام کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو، حرام کر دیا، نہیں، حرمنا علیہ المراضع، روک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو، اس سے پہلے ہم نے روک دیا میرے پیارے کلیم کسی کا دودھ نہیں پینا۔ حرمنا کا کیا معنی ہے؟ روک دیا ہم نے، کیا معنی ہے؟ روک دیا ہم نے۔ آؤ چوتھا پارہ پہلا صفحہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں، چوتھا پارہ پہلا صفحہ، پہلا صفحہ، بیٹا حوالہ دسو جی، صفحہ 57۔ میں دوسری سطر سے معنی کر رہا ہوں، کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی من قبل۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف تھی۔ یہ ساتھی ذہن میں رکھیں، مستورات بھی یہ لفظ نساء نہیں ہے، لفظ ارک النساء ہے۔ نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں، اور نساء بھولنے کو کہتے ہیں۔ ارک النساء یہ ایک درد ہوتا ہے جس کو ہماری سرائکی اور آپ کی بولی میں کہتے ہیں رینگن واہ۔ یہ درد یہاں سے چلتا ہے نا، یہ یہاں سے چلتا ہے اور وہ ٹخنوں تک چلا جاتا ہے، رینگن واہ۔ یہ اندر تکلیف ہوتی ہے اور بڑا سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ ارک النساء اس کو کہتے ہیں، وہ درد جس کی وجہ سے انسان کو سب کچھ بھول جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف ہو گئی، تو انہوں نے یہ منت مانی، خیال کرنا اللہ نے اگر مجھے اس درد سے نجات دے دی تو میں ایک اپنی پسندیدہ چیز استعمال کرنا چھوڑ دوں گا۔ میرے الفاظ بڑے قابل ہو رہے ہیں۔ اس شریعت میں ایسی منت ماننا جائز تھا، اللہ نے صحت دے دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ میں پھر لفظ دہرا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اونٹ مجھ پر حرام ہے، نہ، اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، بس اس کا ذکر ہے یہاں۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کا جواب ہے، یہ سبق میں ہوگی بات، اب ذرا غور کریں میں معنی کروں۔ مجھے ساتھی تسلی کرا سکتے ہیں سارے بزرگ، یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بھئی اونٹ مجھ پر حرام ہوگا؟ کیا استعمال نہیں کروں گا؟ اس شریعت میں ایسی منت ماننا جائز تھا۔ دیکھیں، کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کے تمام کھانے جن کا ذکر چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما حرم اسرائیلو، مگر اونٹ کا گوشت حرم اسرائیلو،
اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، معنی غور سے سننا، الا ما حرم اسرائیل، مگر اونٹ کا گوشت، حرم اسرائیل علی نفسہ، جو بند کر دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر۔ کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا، استعمال نہیں کروں گا۔ تو تحریم کا لغوی معنی، لغوی لغت کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے بند کرنا، استعمال نہ کرنا۔ اب آئیں، یہ تفصیل لمبی اپنے سبق پر، جو ہمارا سبق تھا سورۃ التحریم والا۔ اب کیا معنی ہے؟ یا ایوہ النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ بند کر رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں، کیوں استعمال چھوڑ رہے ہیں جس چیز کو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ مجھے ساتھی بتا دیں، آپ نے فرمایا تھا شہد حرام ہے؟ آپ نے فرمایا تھا شہد حرام ہے؟ نا، شہد تو حلال ہے۔ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے بغیر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو آپ نے استعمال چھوڑ دیا تھا، بھائی استعمال نہیں کروں گا شہد۔ اللہ نے فرمایا کیوں میرے پیغمبر، اللہ نے حلال کیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں میں استعمال نہیں کروں گا؟ قسم توڑو، قسم توڑی، شہد استعمال کروایا۔ آپ نے شہد استعمال نہ کیا، قیامت تک آنے والی امت بھی استعمال چھوڑ دے گی۔ اس کو کہتے ہیں تنبیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ۔ آ جاؤ 8ویں اصطلاح احباب، تسلی۔ کیا لکھا میں نے؟ جب منکرین تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں یا تکالیف دیتے ہیں تو دعویٰ پیش کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، مخالفین جب دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیتا ہے، صبر صبر صبر، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی تکلیفیں آئی تھیں، ان کو بھی لوگوں نے برا بلا کہا تھا، گالیاں دی تھیں، تنقید کی تھی، فلاں، میرے پیغمبر حوصلہ دینا، اس کو کہتے ہیں تسلی۔ بڑی قرآن میں اس کی مثالیں ہیں۔ سورۃ فاطر کھولے، 22واں پارہ، یہ 352 آیت نمبر 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ تسلی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کو جھٹلا دیں، یہ کہیں گے جھوٹا ہے معاذ اللہ، میرے پیغمبر غم نہ کرنا، کیوں؟ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پس تاکہ جھٹلائے گئے بہت سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کو بھی لوگوں نے جھوٹا کہا تھا۔ آپ کو اگر یہ جھٹلا رہے ہیں، حوصلہ رکھنا میرے پیغمبر، غم نہیں کرنا، پریشان نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تسلی۔ بڑی مشہور سورت ہے، اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری صورتوں میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، 547 صفحہ، 547۔ میری طرف دیکھیں، میں پس منظر عرض کر دوں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی اور 3 بیٹے۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے عطا کی، اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے دیے، ایک کا نام حضرت قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ، اور اسی عبداللہ کو طاہر اور طیب کا لقب ملا ہوا ہے۔ یہ طاہر اور طیب کوئی الگ نہیں تھے، عبداللہ کا لقب تھا جو آپ کا بیٹا تھا۔ دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔
تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو مدینہ شریف میں دیا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نا قاسم، تو دشمنوں نے تالی بجا دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا، باتیں۔ بھائی انسان کا نام چلتا ہے نرینہ اولاد کی وجہ سے، بیٹیاں انہوں نے تو ایک دن رخصت ہونا ہوتا ہے اپنے والدین کے گھر سے، اولاد یہ والدین کے نام کا اصل سبب ہوتی ہے، بیٹا اس کا ہے نہیں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے آپ دکھی ہوئے، تسلی کے لیے یہ سورت نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبق پر اللہ انشاءاللہ جب یہاں پہنچائے گا تو میں دو انداز عرض کروں گا۔ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا انداز الگ ہے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز الگ ہے۔ شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہے پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ہے انجام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تفصیل تو اپنے مقام پر ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں تسلی کیسے، آپ کی بھرپور توجہ ہوگی، تمام مستورات کی، ہماری بیٹیوں کی بات لطف آئے گا۔ پھر بیٹا فوت ہوا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھو، میں نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ آؤ، بیٹا فوت ہوا، کوثر دیا ہے، کیا مطلب؟ خیال۔ اب میں آپ کو حدیث پاک کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اساتذہ سے قرآن بھی سیکھا، ان کی جوتیاں اٹھائیں، حدیث بھی انہوں نے سمجھائی۔ کوثر یہ جنت میں نہر ہے، جنت میں چشمہ ہے، میری بات غور سے سننی ہے دوستوں نے، کوثر جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ جنت میں۔ اس کوثر نہر میں سے ایک چشمہ قیامت کے میدان میں آ رہا ہوگا، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ کوثر الگ ہے، حوض کوثر الگ ہے، وہ جنت کی نہر، یہ حوض کوثر قیامت کے میدان کا چشمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 120 صفیں قیامت کے میدان میں لگیں گی لوگوں کی، 80 صفیں اکیلے میں آمنہ کے لال کی امت ہوگی، اور حوض کوثر پر جو اللہ پیالے رکھوائے گا، آسمان کے تاروں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، میں بھر بھر کر پلاؤں گا اپنی پیاسی امت کو، لا یسمع آبادا۔ آپ نے فرمایا وفی روایت لم یسمع آبادا، آپ نے فرمایا جس بندے نے ایک پیالہ حوض کوثر کا پی لیا، جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا قیامت کا دن اس بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں بھی حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیں۔ اب خیال، آپ حوض کوثر کے جام بھر بھر پیاسی امتوں کو پیاسے اپنے امتیوں کو دے رہے ہوں گے، نہ میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اللہ نے آپ کو کوثر دیا، قیامت میں حوض کوثر دیا، اور جس کے حوض کوثر پر 80 صفیں یاد ہے نا 120 میں سے، جس کے حوض کوثر پر آ کر جام پینے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہو، جس کے نام لینے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں ہو، اس کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ دشمن کہتے ہیں بیٹا فوت ہو گیا نام مٹ جائے گا، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، جس میں خیر ہی خیر ہو، بہت خیر ہو۔ فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے، جس بندے نے قرآن والے کوثر کا پانی پی لیا، اسے قیامت میں حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، اور جس نے قرآن والے کوثر کا پانی نہیں پیا، اسے حوض کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوثر قرآن ہے، آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا صفحہ ہے جس میں حضور کا ذکر نہ ہو؟
قرآن ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، قرآن میں آمنہ کے لال کا ذکر بھی ہمیشہ رہے گا۔ میں اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے میرے محبوب ہو، جس کے بعد قرآن والی کوثر کی نعمت موجود ہو، بیٹا فوت ہو جائے اس کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ تسلی ہے۔ آگے ہیں امور انتظامیہ، امور مصلحہ، یہ نیا مضمون ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دسینا میں تسا یہ بند کرو۔ دعا تو پہلے نا ساتھی ایمان سمجھ دو۔